ایسے ہی اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ اگر سلسلے نبوت ختم نہ ہوتا تو وہ دین جس کو غالب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اس نبی کا دین باقی نہیں رہتا، اس نبی کے دین کا نام ہی بدل جاتا۔ جو نبی ہوتا پھر نام بدلتا، جو نبی ہوتا پھر نام بدلتا، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں صاف اعلان فرما دیا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ 10ویں پارے میں اور 26ویں پارے میں دو جگہ یہ آیت ہے۔ اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ صرف اور صرف اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیے ہوئے دین ہی کو غالب رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وہ خسارہ و نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو ختم کرنے والا ہوگا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اللہ جسے مکمل کرنا چاہتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے کہ یہی دین ہے جو غالب رہنے والا ہے۔ دوسرا دین اس دین کے نام کو ختم کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی دین کو رکھا ہے، اس کے علاوہ نہ وحی کا سلسلہ رکھا، نہ اس کے بعد کوئی دین ہے، نہ اس کے بعد کوئی نبوت۔ نبوت رحمت ہے، لیکن رحمت بوقت رحمت ہوتی ہے، جب اس کی ضرورت ہو بوقت ضرورت رحمت ہوتی ہے، اور بقدر ضرورت رحمت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر پانی ہے، یہ رحمت ہے، لیکن جب اس کی ضرورت ہو تو یہ رحمت ہے، اور جتنی مقدار میں ضرورت ہے اتنی مقدار میں ہو تو رحمت ہے، بہت زیادہ ہو جائے گا تو بھی زحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کے ذریعے سے انسانیت کے لیے قرآن پاک کی شکل میں قیامت تک کے لیے ایسی ہدایت کا سیلاب بہایا ہے کہ اب انسانیت کے لیے کسی قسم کے کسی قطرے کی تک ضرورت نہیں۔ ساری ضرورتوں کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے، قیامت تک کے لیے، اب کوئی ضرورت باقی نہیں رکھی۔ ایک بات کا میں نے اور جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اتنے کمالات والا نبی بنایا کہ اب کسی قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں تھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک بات یہ کہی تھی کہ میں ذلی بروزی نبی ہوں، میں نے بہت اتباع کی ہے، پیترے بہت بدلے ہیں۔ ارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کس نے کی ہوگی؟ نہ کوئی پیدا ہوا نہ پیدا ہو سکتا ہے جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کے قتل کا فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے جو دھوکے دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دھوکوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے
ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے مختلف صدیوں، مختلف زمانوں تک کی رہنمائی فرما دی ہے۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتارے جائیں گے، نازل ہوں گے، قرآن پاک میں اس کی وضاحت فرما دی، ہمارے نبی نے وضاحت فرما دی۔ انسانیت کی ہدایت کے لیے جو جو ضرورتیں ہو سکتی تھی اسے واضح طور پر بیان فرما دیا۔ ذرا دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے جب تک دونوں کو تھامو گے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ و سنتی۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے میرے بعد کوئی نبی ہوگا، نہیں، یہ دو چیزیں۔ کہیں یہ فرمایا کہ میرے صحابہ خلفائے راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامنا، علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کسی بھی قسم کے نبی کی بالفرض گنجائش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی کے بارے میں کہتے، آپ صحابہ کے بارے میں کہہ رہے، خلفاء راشدین کے بارے میں کہہ رہے، لیکن آپ کسی نبی کے بارے میں نہیں کہہ رہے بلکہ نبی کی نفی کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ ایک عورت آئی، اگر میں آپ کے بعد آؤں پوچھوں تو کس سے ملوں؟ آپ نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، ابو بکر و عمر سے ملنا۔ کیوں؟ خلفائے راشدین کا صحابہ کا نام بتلا رہے ہیں۔ یہی نہیں، آپ کہہ رہے میرے بعد 30 سال تک خلافت علی منہاج النبوہ رہے گی، خبر دے دی۔ یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح فرما دیا ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال پر ایسی شخصیت کو پیدا کرتے رہیں گے کہ دین میں لوگ کچھ بدعتیں، کچھ تحریفات، کچھ غلو جو آمیزش لوگ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تجدیدی خدمات لے کر ان سب چیزوں سے دین کو پاک صاف فرما دیں گے۔ آپ مجددین کی خوشخبری دے رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، انہیں دجال کہہ رہے ہیں، کذاب کہہ رہے ہیں۔ اتنی ساری خبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، لیکن کہیں پر بھی حبہ برابر بھی قرآن پاک میں نبی نے، کسی صحابی نے کوئی اشارہ تو کیا، ہر طرف سے اس کا انکار کیا۔ پھر اس کے باوجود اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہونا ممکن ہے، یہ اس شخص کی عقل کی خرابی ہے، ذہن کی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے نبوت کو ہمارے نبی پر مکمل کر دیا، اور کسی بھی قسم کی نہ کوئی ضرورت، نہ کسی قسم کی کوئی گنجائش اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انسانیت کی ہدایت کا انتظام فرما دیا۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر ہم اس سلسلے کے اندر پڑھتے چلے جائیں گے تو قرآن پاک میں 100 آیتیں، حدیث پاک میں مبارکہ میں تقریباً 200 سے 300 احادیث، اور اس سلسلے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک جتنے لوگوں نے یہ ناپاک کوشش کی ہے، ہم دیکھیں گے کہ ہر زمانے میں قوم نے انہیں قتل کیا، رسوا کیا، انہیں تباہ و برباد کیا۔ یہ تاریخ اسلام کی، اور امت مسلمہ نے اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوئی بات برداشت نہیں کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین کے عقیدے کو شرح و بست کے ساتھ، اطمینان قلبی کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری امت مسلمہ کو اللہ رب العزت اس پر ثبات قدمی عطا فرمائے۔ اگر آپ اس سلسلے کے اندر مزید مطالعہ کرنا چاہیں تو میں نے بہت آسان الفاظ میں لکھی ہوئی 2 کتابیں آپ کو بتلائی، ان کی طرف نشاندہی کی، رسالہ ختم نبوت اور ختم نبوت کامل،
مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی، مفتی اعظم پاکستان، ان کی 2 کتابیں ہیں، آپ نیٹ پر سے بھی لے سکتے ہیں، ملتی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ختم نبوت کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرمائیں، اسی پر اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو اس عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی نئے نئے فتنے نئے نئے انداز سے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک اہم ترین اور مسئلہ ہے کہ بعض لوگ پہلے یہی دعویٰ کرتے ہیں مجدد ہونے کا، مہدی ہونے کا، پھر عیسیٰ ہونے کا۔ عیسیٰ ہونے کا کسی نے دعویٰ کر دیا تو نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ایسے حالات کے اندر ہمیں بہت چوکنا بھی رہنے کی ضرورت ہے، اور ایک اصولی بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان یہ خود اپنے آپ کو کہتے نہیں پھریں گے میں مہدی ہوں، لوگ انہیں دیکھ کر پہچانیں گے، اور ان کے ہاتھ پر لوگ باب کعبہ پر بیعت کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتارے جائیں گے، ان کے سلسلے میں کسی بھی قسم کے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے یہ بھی دلیل ہے کہ حضور نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین، ہر زمانے میں ایسی جماعت رہیں گی جو غالب رہیں گی اور انہیں کسی کی مخالفت کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں قیامت تک ایسے علماء رکھیں گے جن کو باطل پرست کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء حق رکھے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے قریب اللہ تعالیٰ نے جو علماء حق رکھے ہیں ان کے دامن کو تھام لے، انشاءاللہ ہم اس کے ذریعے سے ہر فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ختم نبوت پر ہمیں زندگی گزارنے کی اور اسی پر موت کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر ہماری موت فرمائے، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصتی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو۔